معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ افغان فوج کی کارروائی میں 18 طالبانی ہلاک۔ صدر فرانس میکرون کی اسلام سے نفرت جنون میں تبدیل۔ ہندوستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بدترین ملک۔ کسانوں نے حکومت کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ مودی حکومت انسانیت کے خلاف جرائم کر رہی ہے، راہل گاندھی۔ وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی حکومت ملک بھر میں خوف اور دہشت کی تلوار لٹکا کر رکھنا چاہتی ہے، شیو سینا۔ مہاراشٹر کے شولاپور میں بے لگام چیتے نے لی 12 لوگوں کی جان، دیہاتیوں نے کی جان سے مارنے کی مانگ۔ نئے بہار میں جرم کی نئی داستان، دربھنگا شہر کے النکار جیولرز سے 10 کروڑ کی لوٹ۔ گاؤں کشی کے خلاف کرناٹک اسمبلی میں بل منظور، سخت سزاؤں کا لزوم۔ سیلاب متاثرین میں 2 روز کے دوران 17 کروڑ روپے تقسیم۔ ہندوپور ایم پی گووندا رام مدھو کے متنازع ریمارکس پر سابقہ ریاست وزیر پریتالا سنیتا کی سخت وارننگ۔ پر اسرار بیماری حقیقی وجوہات کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ، چندرا بابو نائیڈو۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ افغان فوج کی کارروائی میں 18 طالبانی ہلاک۔ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار اور زابل میں فوجی کی کارروائی میں 18 طالبانی مارے گئے اور 9 دیگر زخمی ہوئے۔ وزارت دفاع کے ترجمان روح اللہ احمد زئی نے بتایا کہ کچھ طالبانی بدھ کی رات زری ضلع کی چوکیوں پر حملے کرنے کے لیے یکجا ہوئے تھے۔ فضائیہ نے انہیں نشانہ بنایا، جس میں 12 طالبانی مارے گئے اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ صدر فرانس میکرون کی اسلام سے نفرت جنون میں تبدیل۔ صدر فرانس ایمانوئل میکرون کی اسلام سے نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرانسیسی کابینہ میں نیا قانون متعارف کروایا۔ اسلام دشمنی میں ان کا سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعے فرانس کی مساجد اور فرانس کے علماء کرام پر قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور گستاخانہ خاکے دکھانے پر فرانسیسی اسکول ٹیچر کے قتل کے الزام میں متعدد مسلم شاگردوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سرکاری عمارتوں پر بھی گستاخانہ خاکوں کی تشکیل کی گئی تھی۔ اس طرح کی اسلام دشمنی کی حرکتوں کے بعد بھی ایمانوئل میکرون کو چین نہیں آیا اور ان کے دل و دماغ میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت مزید بڑھ گئی، جس کا ثبوت ان کا کابینہ میں سیکولر قانون کے نام پر نیا بل پیش کرنا ہے۔ ہندوستان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بدترین ملک۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ہندوستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے بدترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ ہر سال 10 دسمبر کو عالمی یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ کسانوں نے حکومت کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کسان یونینوں نے زرعی قوانین پر پیدا شدہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے مرکز کی جانب سے روانہ کردہ تجاویز کو مسترد کر دیا۔ ادھر مودی حکومت بھی ضد پر ہے اور ادھر کسان بھی ضد پر ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت دہلی کے قریب کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مودی حکومت انسانیت کے خلاف جرائم کر رہی ہے، راہل گاندھی۔ سابق کانگریس صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قیادت والی حکومت کسی کی نہیں سن رہی ہے اور وہ منمانی کر کے انسانیت کے خلاف جرم کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے جمعرات کو ٹویٹ کیا، مودی حکومت غریبوں کے بنیادی حقوق چھین رہی ہے، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں اتم نربھر بھارت کی علامت بننے والی تمام جدید آڈیو ویژن مواصلاتی سہولیات اور ڈیٹا نیٹ ورک سسٹم آراستہ ہوں گے۔
बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 मोदी हुकूमत मुल्क भर में खौफ और दहशत की तलवार लटका कर रखना चाहती है। शिवसेना ने कहा कि भारत की मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों के जरिए मुनक़िदा भारत बंद रियासती हिमायत याफ्ता अनारकी को एक मौजू जवाब है। शिवसेना के अपने अखबार सामना के एक इदारिया में इल्ज़ाम लगाया गया है कि भारत में बीजेपी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क पर खौफ और दहशत की तलवार लटका कर रखना चाहती है। महाराष्ट्र के शोलापुर में बेलगाम चीते ने ली 12 लोगों की जान, देहातियों ने की जान से मारने की मांग। महाराष्ट्र के जिला शोलापुर की तहसील करमाला में एक तेंदुआ दहशत की अलामत बन गया है, जिसकी वजह से महल्ले में दहशत का माहौल है। इस तेंदुए के खौफ की वजह से उस जगह के देहातियों और किसानों ने घरों से बाहर आना छोड़ दिया है। चीते का खौफ इतना फैल गया है कि किसान अपने खेतों में जाने से भी खौफजदा हैं। नए बिहार में जुर्म की नई दास्तां, दरभंगा शहर के अलंकार ज्वेलर्स से 10 करोड़ की लूट। पटना में वजीर आला नीतीश कुमार ने अमन व अमान से मुताल्लिक जायज़े मीटिंग शुरू की, लेकिन इधर दरभंगा में मीटिंग के आगाज से आधे घंटे कबल मुजरिमों ने दरभंगा में 10 करोड़ की डकैती अंजाम देकर लॉ एंड ऑर्डर की कलई खोल कर रख दी। इतला के मुताबिक ये बुध के रोज सुबह 10:30 बजे दरभंगा शहर के नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में लाट मार्केट में मुजरिमों ने अलंकार ज्वेलर्स में घुसकर तकरीबन 10 करोड़ मालियत के सोने के गहने और नकदी लूट कर फायरिंग झोंकते हुए फरार हो गए। गाँवकशी के खिलाफ कर्नाटक असेंबली में बिल मंजूर, सख्त सजाओं का लुजूम। गाँवकशी के खिलाफ मुतनाज़ कानून को आज कर्नाटक असेंबली में मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। इंसदाद गाँवकशी व तहफ़्फ़ुज़ात मवेशिया बिल 2020 को मंजूरी दिए जाने के बाद अब कर्नाटक में गाँवकशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। सैलाब मुतासरीन में 2 रोज के दौरान 17 करोड़ रुपये तकसीम। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जीएचएमसी की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान सैलाब मुतासरीन में कमोबेश 17.33 करोड़ रुपये रिलीफ फंड की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को 7,939 दरख्वास्तें वसूल हुई थीं, जिन्हें फीकस 10,000 रुपये के हिसाब से जुमला 7.39 करोड़ रुपये उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए। हिंदुपुर एमपी गोविंदलाल मधु के मुतनाज़ रिमार्क्स पर साबिका रियासत वजीर परिताला सुनीता की सख्त वार्निंग। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, हिंदुपुर के रुकन पार्लिमान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गोविंदलाल मधु की जानिब से तेलुगु देशम पार्टी के कदावर कायद परिताला रवि के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर उनकी अहलिया साबिका रियासत वजीर परिताला सुनीता ने सख्त तनकीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और झूठे इल्जामात करार दिया। वाज़ेह रहे कि कल गोविंदलाल मधु ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मुतनाज़े बयान देते हुए कहा था कि परिताला रवि एक फैक्शनिस्ट और नक्सलाइट करार देते हुए उनके दौर को खूनी दौर करार दिया था, जिस पर जिला अनंतपुर में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम कायदीन के दरमियान मुतनाज़े बयानात के सिलसिले शुरू हो गए। गोविंदलाल मधु ने अपने बयान में साबिका रियासती वजीर आला चंद्राबाबू नायडू पर भी तनकीद करते हुए उन्हें रवि का हामी करार दिया था, जिस पर आज सुनीता ने मधु को यहाँ के हालात से नावाकिफ करार देते हुए
کہا کہ روی کے تعلق سے پہلے واقفیت حاصل کر کے حقائق بیان کرنے کی تلقین کی۔ سنیتا نے مادھو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حقیقت سے سبھی واقف ہیں۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ پالترا روی کے تعلق سے کسی بھی قسم کے ریمارکس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پر اسرار بیماری حقیقی وجوہات کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ، چندرا بابو نائیڈو۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندرا بابو نائیڈو نے جگن موہن ریڈی حکومت سے خواہش کی ہے کہ وہ ایلورو میں پر اسرار بیماری کی حقیقی وجوہات کو عوام کے سامنے لائیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ارسال کردہ مکتوب میں کہا کہ پینے کے پانی میں لیڈ اور نکل کی موجودگی سے لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس تشویش کو دور کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ موبائل منرل واٹر پلانٹ سے ہی مناسب پینے کے پانی کی سپلائی ہو۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے